حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر کا پڑوسی گھر کا زیادہ حقدار ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی اپنے پاس والے کا زیادہ حقدار ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس میں ایک طویل قصہ اس کے ذیل میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے شفا کا زیادہ مستحق ہے، اس کا انتظار کیا جائے گا چاہے وہ غیر موجود ہوں، جبکہ دونوں کا راستہ ایک ہو۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے، اور اس کے رجال ثقات ہیں۔ یہ تینوں روایات بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ شفا میں پڑوسی کا حق ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچے اور اس کا کوئی شریک ہو تو پہلے وہ اپنے اس پارٹنر یا شریک کو بتائے گا کہ میں یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کا پارٹنر وہ چیز خریدنا چاہے تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ پہلے وہ اس کی قیمت ادا کر کے لے لے۔ اگر اسے بتائے بغیر وہ باہر بیچ دے تو جس نے خریدی ہے اس کا پارٹنر شفا کر سکتا ہے، یعنی خریدار کو جس قیمت پر اس نے خریدی ہے وہ قیمت ادا کر کے وہ اس سے حاصل وہ چیز حاصل کر لے گا، خواہ اس کے لیے اس کو قاضی کے پاس جانا پڑے۔ اور عام طور پر شفا جو ہے اس کا جو حق طلب کرنے کے لیے انسان قاضی یا جج کے پاس جاتا ہے۔ جو احادیث ذکر ہوئی ہیں اس میں پڑوس میں حق شفا کا بیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی گھر پر پڑوس کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اگر کسی پڑوسی کے ساتھ والا پڑوس والا کوئی مکان بیچ رہا ہے تو یہ جو پڑوسی ہے یہ حقدار ہے کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، کیا آپ خریدنا چاہتے؟ اگر وہ انکار کر دے تو پھر وہ بازار میں بیچے، لیکن اگر وہ خریدنا چاہے تو پہلا حق اس کا ہے کہ وہ خریدے گا۔ اور اگر اس کو بتائے بغیر اس کا پڑوسی وہ گھر بیچ دیتا ہے تو پھر اس پڑوسی کو حق شفا حاصل ہے، یعنی جس نے خریدا ہے اس کو وہ قیمت ادا کرے گا جس پر اس نے وہ خریدا ہے، اور وہ مکان اس سے وہ لے لے گا، اور چونکہ یہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ پہلے سے وہاں پر پڑوس میں رہتا ہے۔ اور تفصیل آپ نے آگے بیان کی کہ پڑوسی اگرچہ وہاں پر موجود نہ بھی ہو، غائب ہو، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں لیکن ایک پڑوسی وہاں رہتا نہیں، تو دوسرا پڑوسی اپنا حصہ یا اپنی جائیداد یا گھر یا زمین باہر کسی کو بیچتا ہے، اور بعد میں اس پڑوسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے وہ زمین بیچی ہے، تو وہ حق شفا رکھتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے ایک شرط لگائی کہ ان کا راستہ ایک ہو۔ راستہ ایک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ تک پہنچنے کی جو ایکسس ہے وہ مشترک ہے، اور معلوم ہے کہ زمینوں میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ جو کسی جگہ پہنچنے کی یا زمین تک کی جو ایکسس ہوتی ہے وہ مشترک ہوتی، اور موقع پہ اس زمین کا سارے مالک ہر وقت وہاں موجود نہیں ہوتے۔ بڑی زمینیں بھی ہوتی ہیں، دور کسی کونے میں اگر کوئی زمین ہے اس تک وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے اور کوئی بندہ بیچ دیتا ہے تو اس کا جو پڑوسی ہے اس کا وہ حق ہے کہ وہ اس پر حق شفا کر سکتا ہے۔ اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے جس میں فروخت کرنے والا جان بوجھ کر مارکیٹ ریٹ بڑھانے کے لیے ایک جھوٹا دعوے دار یا خریدار بیچ میں ڈالے تاکہ اس کو اس کی مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پیسے مل جائیں۔ اس قسم کے جتنے بھی کام ہیں وہ دھوکہ دہی کے اندر داخل ہوں گے۔ حقیقی خریدار ہو جو اس کو مارکیٹ ریٹ پر خریدنا چاہتا ہو، اور شفا کرنے والا وہ مارکیٹ ریٹ اس کو ادا کر کے وہ چیز اپنے پاس رکھنا چاہتا ہو تو وہ اپنا حق شفا استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔